بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ بیٹا کل ہمارا پہلا لیکچر تھا اور میں آپ کو لیکچر ویڈیو سینڈ نہیں کر پائی، میں نے آپ کو ڈائری کے ساتھ جو کام تھا اس کی پکچر سینڈ کر دی، لیکن بغیر شروع کیے، بغیر ریڈنگ کے یا بغیر مشکل الفاظ کی پڑھائی کیے بغیر وہ کام سینڈ کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے بس وہ آپ کو سینڈ کر دیا کہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو میں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، لیکن ویڈیو اپلوڈ نہ ہو پانا بڑی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو میری لینتھی تھی، وہ میں نے پورا لیکچر ایک ہی ویڈیو میں اپنا کر کے ریکارڈ، تو وہ میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش میں تھی اور لینتھی ہونے کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ بہت ٹائم لینے کے بعد بھی اپلوڈ ہو نہیں پائی اور میں آپ کو وہ نہیں سینڈ کر پائی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک جو اس سے پہلا میں نے کام دیا تھا کہ اردو الف اور اردو بے کی کاپیاں الگ الگ لے لیں، ان پر کور کر لیں، ان کا سب ورک جو ہے وہ تیار کر لیں، ان کی فہرست والے صفحات تیار کر لیں، فولڈر بنا لیں اور پوری کاپی کو نمبرنگ کر لیں، تو وہ یقیناً آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ ابھی تک بھی کسی بچے نے نہیں کیا تو بیٹے کر لیں، اور جو ہمارا کل پہلا لیکچر تھا جو آپ کو نہیں سینڈ کر پائی تھی، آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ الفاظ معنی جن بچوں نے لکھ لیے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو نہیں لکھے ہم وہیں سے آج اپنا آغاز کرتے ہیں۔ آج بیٹے میں اسی لیکچر کو جو ہے نا دوبارہ تیار کر رہی ہوں، لیکن آج میں ایسا کروں گی کہ یہ لیکچر میں پوری ایک ویڈیو میں نہیں آپ کو دوں گی، میں اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے نا 2 یا 3 ویڈیوز آپ کو سینڈ کروں گی تاکہ ایزیلی اپلوڈ بھی ہو جائیں، آپ تک بھی پہنچ جائیں، ایزیلی اوپن بھی ہو جائیں۔ اچھا، اگر جو میں سینڈ کر بھی رہی تھی کوئی اور ویڈیوز تو ان پر اوپن نہ ہونے کے کمنٹس مجھے آ رہے تھے، اس لیے آج میں اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بناؤں گی تاکہ ایزیلی اپلوڈ بھی ہو جائے، آپ کو سینڈ بھی ہو جائے اور آپ سے اوپن بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو بیٹا سب سے پہلا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا اردو نصاب ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو دی گئی ہوتی ہے وہ نظم دی گئی ہوتی ہے حمد، ٹھیک ہے۔ اچھا، حمد کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، حمد پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ نظم دی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو اسباق ہیں وہ نثری صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ شعری انداز میں لکھے گئے جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نظم۔ اچھا، یہ جو نظم ہمیں دی گئی ہوتی ہے، نظم اصل میں ہے کیا ہے؟ نظم کا معنی ہوتا ہے ایک لڑی میں پرونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی، جیسے ہم ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ، دوسرے کے بعد تیسرا دانہ، ایک ترتیب سے ہم دانے پروتے ہوئے وہ لڑی کو مکمل کرتے ہیں نا، اسی طرح نظم کا معنی ہوتا ہے ایک لڑی میں پرونا، یعنی ترتیب سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا شعر یا پہلا بند ہوتا ہے جو اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی نظم کا آپ پہلا شعر دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی ہے تو اس کے اگلے شعر میں اسی بات سے لے کر اگلی بات شروع کی جاتی ہے، پھر تیسرے میں اسی سے اگلی بات، یعنی ایک ترتیب میں لے کر چل رہا ہوتا ہے شاعر۔ تو نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑی میں پرونا یا ترتیب میں لے کر چلنا۔ اچھا، اب نظم اور نثر کا فرق یہ، جو نثر و سادہ جملوں میں جو نثری صورت میں آپ کے عبارات لکھی ہوتی ہے، جملوں کو ملا کر ایک عبارت بنائی گئی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جیسے آپ کے اسباق ہے وہ نثری صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو شعری انداز میں لکھے گئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نثر۔ اب شعر کیا ہوتا ہے؟ جو ایک منظوم شکل میں، یعنی ایک خاص بحر یا ایک خاص وزن میں لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے شعر۔ جو شعری انداز یہاں پر انہوں نے، اگر ہم حمد پر آئیں تو انہوں نے سب سے پہلی چیز جو ہمیں دی ہوئی ہے وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ بچے کس چیز سے واقف ہو سکے؟ حمد کی صنف سے۔ تو اس کی صنف کیا ہے؟ اس میں کون سے انداز میں لکھا گیا ہے؟ شعری انداز میں لکھا گیا، تو یہ کون سی صنف ہے؟ شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں گے ہم حمد پر، تو پہلے میں آپ کو حمد کا معنی بتاتی ہوں، پھر اس کا مفہوم بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اگلی چیزوں پر چلیں گے، اور جو باقی چیزیں وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پہلے اس میں معنی اور مفہوم ہم لوگ کلیئر کر لیتے ہیں۔ حمد کا معنی آپ سب کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور اس کے اگر مفہوم کو دیکھیں تو کیا ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو اللہ کے ہم پر نازل کی گئی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، یہ پھل پھول، پہاڑ،
آسمان، زمین، پانی، ہوا، ہر چیز جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا ہم کرتے ہیں۔ ان سب پر جو شاعر ہے اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف لکھتا ہے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب اگلے لیکچر میں اس کا میں باقی بتاتی ہوں۔